السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما پھر جب فصلا روانہ ہوا طالوت پھر جب روانہ ہوا طالوت بالجنودی اپنی فوج کے ساتھ، قالا اس نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم آزمانے والا ہے تمہیں بنہرین ایک نہر سے۔ اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے، فمن سو جس نے شاربا پانی پی لیا، منہ اس سے، فلیسا وہ نہیں ہے، منی میرے ساتھیوں سے، سو جس نے اس سے پانی پی لیا وہ میرے ساتھیوں سے نہیں ہے، ومن لم اور جس نے نہ یطعمہ اس سے پیا، فإنہ وہ یقیناً منی میرے ساتھیوں میں سے ہے، الا مگر من اغترف جس نے بڑھ لیا، غرفتم ایک چلو، بیدہ اپنے ہاتھ سے، فشربوا پس سب نے پیا، منہ اس سے، الا مگر قلیلا منہم مگر چند آدمیوں میں سے نہیں پیا۔ پھر جب روانہ ہوا طالوت اپنی فوج کے ساتھ، اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے، سو جس نے پانی پی لیا اس سے وہ نہیں ہے میرے ساتھیوں سے، اور جس نے نہ پیا وہ یقیناً میرے ساتھیوں میں سے ہے، مگر جس نے بڑھ لیا ایک چلو اپنے ہاتھ سے، پس سب نے پیا اس سے مگر چند آدمیوں نے اس سے نہ پیا۔ فلما پھر جب جاوزہ عبور کیا، وہوا والذین اسے طالوت نے، آمنو اور جو ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، پھر جب عبور کیا اسے طالوت نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے، قالو اس کے کہنے لگے، لا نہیں ہے، طاقت کچھ طاقت، لنا الیوم آج کے دن ہم میں، جالوت و جنودہ اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی۔ اور عبور کیا اسے طالوت نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، کہنے لگے کچھ طاقت نہیں ہے ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی۔ قال الذین کہا مگر ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے، انہم کہ وہ ضرور ملاقات کرنے والے ہیں، للہ اللہ سے، اور جو ضرور ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، من کم کتنی، من سے، فئتم جماعتی، قلیلتن تھوڑی، غالبت غالب آتی ہے، فئتن جماعت، کثیرتم بڑی جماعتوں پر، بإذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر جب روانہ ہوا طالوت اپنی فوج کے ساتھ، اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے، سو جس نے پی لیا اس سے وہ نہیں ہے میرے ساتھیوں سے، اور جس نے نہ پیا وہ یقیناً میرے ساتھیوں میں سے ہے، مگر جس نے بڑھ لیا ایک چلو اپنے ہاتھ سے، پس سب نے پیا مگر چند آدمیوں نے اس سے پانی نہ پیا۔ جب طالوت عمالقہ کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا تو ان کے ہمراہ بنی اسرائیل کا ایک انباہ کثیر تھا۔ راستے میں ایک نہر، ممکن ہے کہ اسے دریائے اردن ہی ہو، اس نہر پر ان کا گزر ہوا تو انہیں حکم ملا کہ اب تمہارا امتحان لیا جائے گا، اور وہ امتحان یہ ہے کہ اس نہر سے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، جس نے پانی پیا وہ میرا سپاہی نہیں ہے، ہاں اگر پیاس کی شدت ہو تو ایک چلو بڑھ کر پی لو، اس سے زیادہ نہیں۔ اب کیا تھا، سب ٹوٹ پڑے، خوب سیر ہو کر پانی پیا، سوائے چند مخلصین کے جو اس امتحان میں کامیاب رہے، اور ان کی تعداد صحیح روایت کے مطابق 313 تھی۔
باقی جتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے انہوں نے لشکر سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اب طالوت اپنے مٹھی بھر جان باز سپاہیوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھا، لیکن جب انہوں نے جالوت کا لشکر جرار دیکھا تو سہم سے گئے اور کہنے لگے کہ جالوت کے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت ہم میں کہاں۔ لیکن انہوں نے چند مخلص ترین ساتھیوں نے ان کی ہمت بندھائی اور انہیں بتایا کہ فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے پہلے بھی بارہا ایسے واقعات ہو گزرے ہیں جب کہ اس کی نصرت اور تائید سے چھوٹی سی جماعت نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست فاش دی، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ان لوگوں کو ضرور شریک حال ہوتی ہے، اور حق و صداقت کے لیے صبر و ثبات سے کام لینا چاہیے۔ جب وہ جان باز سر ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے میدان میں نکلے تو بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور اپنے لیے صبر و استقامت کی دعا کی، اور پھر دشمن کی شکست کا سوال کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فتح و نصرت حاصل کرنے کے لیے صبر اور ثابت قدم شرط اولین ہے۔ جو قوم یا فرد میدان جہاد یا میدان عمل میں شدید اور تکالیف کے سامنے صبر و استقامت سے کام لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ مومن کے پاس سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار دعا ہے، جس سے اس کے دشمن کے پاس کوئی جواب نہیں۔ حضور اور دعا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طاہرہ بھی ہے۔ ولما، اور جب بارزو، اور جب سامنے آ گئے، جالوت، اور جب سامنے آ گئے جالوت وجنودہ، اور اس کی فوجوں کے قالوا، تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا، اتار ہم پر صبرم وثبت اقدامنا، صبر وثبت اقدامنا، اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور فتح دے ہمیں، علی القوم الکافرین، ہمیں کفار قوم پر فتح دے۔ اس کی فوج کے تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے رب، اتار ہم پر صبر اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو، اور فتح دے ہمیں قوم کفار پر۔ پس انہوں نے شکست دی جالوت کے لشکر کو، فہزموہم، انہوں نے شکست دی جالوت کے لشکر کو، بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وقتل، اور قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور قتل کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک، اور عطا فرمائی داؤد کو اللہ تعالیٰ نے حکومت، والحکمت، اور دانائی، وعلمہ، اور اسے سکھا دیا، مما یشاء، اور اسے سکھا دیا اس کو جو چاہا، ولولا، اور اگر نہ ہوتا، دفع اللہ الناس، اور اگر نہ بچاؤ کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کا، بعدہم، بعض سے، لبعض، ان میں سے بعض سے، لفسدت الارض، تو برباد ہو جاتی زمین، لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل و کرم فرمانے والا ہے، علی العالمین، سارے جہانوں پر۔ اور اگر بچاؤ نہ کرتا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا بعض کے ذریعے، تو برباد ہو جاتی زمین، لیکن اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہان والوں پر۔ ان مٹھی بھر مجاہدین نے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے دشمن کے لشکر جرار کو شکست فاش دے دی۔ عمالقہ کے سپہ سالار جالوت کو، جو بڑا بہادر اور کہنائے مشک جرنیل تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر مار کر ہلاک کر دیا، حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت کم سن تھے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی ظالم ظلم و ستم پر کمر بستہ ہوتا ہے تو اس کی ہلاکت انگیزیوں کو روک تھام کے لیے ایک اور قوم پیدا کر دی جاتی ہے جو اس کے مظالم کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنی حکمت اور قدرت سے طاقت کا توازن یوں ہی قائم نہ رکھے تو سرکش افراد
اور قومی آبادیوں اور کھنڈرات میں اور بستیوں کو ویرانیوں میں تبدیل کر دی۔ زمین کے کسی گوشے میں انسان کو امن کا سانس لینا نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر یہ بڑا احسان ہے کہ ہر فرعون کی سرکوبی کے لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تلک یہ آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، ہم اسے